آپ کا دن خوشگوار ہو۔ ہماری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ سے ایک اہم چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے خدا کے کہے گئے کلام کی قوت۔ ہو سکتا ہے آج آپ اچھا محسوس نہ کرتے ہوں یا میں اچھا محسوس نہ کروں، لیکن یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہر صبح طلوع آفتاب ہوتا ہے کیونکہ خدا ایسا کرتا ہے، اور ہر شام غروب آفتاب ہوتا ہے کیونکہ خدا ایسا کرتا ہے، چاہے آپ کو برا محسوس ہو رہا ہو۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو لاگو کرنے کی درکار ہے اگر ہمیں نتیجہ خیز زندگی گزارنی ہے، اگر غالب ہونے والے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کے فتح مند بننا چاہتے ہیں۔ فلپیوں 4:13 آیت، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس مسیح میں سب کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو ایسا ہوگا۔ آپ کہیں گے اینگس میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا، میں بیمار ہوں۔ میں صلاح دوں گا کہ آپ صبح اٹھیں، پہلے شخص میں کلام کا اطلاق کریں۔ یہ آپ کے لیے کلام ہے کہ میں جو مجھے طاقت بخشتا ہے یسوع میں سب کر سکتا ہوں۔ کلام یہ فرماتا ہے، خدا نے اپنے کلام کو اپنے نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہم اپنی تقویت کے لیے خدا کے کلام کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم ٹیلی ویژن کو چلاتے ہیں، ہم خبریں سنتے ہیں اور خبرگو سے کبھی سوال نہیں کرتے۔ ہم اس کی ہر خبر پر یقین کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن کتاب مقدس نے مجھے کبھی ناکام نہیں کیا اور یہ آپ کو بھی ناکام نہیں کرے گی۔ اور جب کلام فرماتا ہے کہ میں یسوع میں سب کر سکتا ہوں جو مجھے قوت بخشتا ہے، تو میں ایمان رکھتا ہوں اور یہ مجھے آزاد کرتا ہے۔ اب چند افراد کہیں گے میں دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا۔ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ جی، تھوما ایسا ہی تھا۔ تھوما نے کہا میں تب یقین لاؤں گا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخوں میں انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں جہاں بھالا مارا گیا۔ اور جیسا کہ اس نے کہا، یسوع کمرے میں اس کے سامنے جلوہ افروز ہوئے، دروازہ کھٹکھٹائے بنا، دروازے سے داخل ہوئے بنا وہ تھوما کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ تھوما گھٹنوں پر گر گیا اور کہا، آئے میرے خداوند، میرے خدا۔ یسوع نے اسے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ فلپیوں 4:13۔ آپ وہاں بیٹھے کہتے ہوں گے، اینگس مجھے معلوم نہیں کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا، ہم ہوش و حواس کھونے کو ہیں۔ کلام فرماتا ہے فلپیوں 4:19 میں نہیں، کلام میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ آپ ایمان رکھیں یا آپ اختلاف کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی کھیت میں ایسے اوقات آئے جب بارش نہ ہوئی۔ اس وقت بھی ہم خشک سالی سے گزر رہے ہیں۔ ہماری مکئی کی فصل نازک مرحلے پر ہے۔ میں نے کہا، خداوند میرے پاس آب پاشی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ میں نے ہر سال یہاں فصل کاٹی ہے، میری اولادیں، میرے 5 بچے ہیں اور اب 10 ناتی پوتے ہیں۔ ایک دن بھی وہ بھوکے نہیں سوئے ہیں۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو مکمل طور پر مذمت محسوس ہو رہی ہو اور کہیں گے، اینگس میں نے خدا کو مایوس کیا، اب کوئی امید نہیں۔ خدا نے فرمایا پہلا یوحنا 1:9 میں، پہلا یوحنا پہلے باب کی 9ویں آیت، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اگر آپ اس نشریات کے فوراً بعد دعا کریں اور کہیں کہ خداوند مجھے معاف کر دیں، خدا فرماتا ہے میں تجھے معافی دوں گا۔ جیسے کہ میں ہمیشہ مذاق کے طور پر کہتا ہوں کہ خدا کی یادداشت کمزور ہے کیونکہ وہ معاف کر کے بھول جاتا ہے۔ دوبارہ ایسا مت کرنا، کیونکہ مسیح میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خیر عزیزو، یہ وقت ہے کہ کلام کو پڑھیں اور یہ ایمان لائیں کہ کلام کیا فرماتا ہے، اور وہی آپ کو ابدی زندگی دے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.